بیان۔ سحر اور جادو یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جن کو عادتاً لوگ نہیں کر سکتے، اور ان کاموں کا ذریعہ اور سبب عبادت، تقوی اور دعا اور تلاوت اسماء الہی نہ ہو، ورنہ اس کو کرامت یا عمل کہیں گے۔ نہ اسباب ظاہرہ جیسے آلات سے کام لینا، مثلا ریل گاڑی ہے، اس طرح بجلی کی تار ہے، اس طرح کثرت جیسے رسی پر چلنا یا گھوڑے پر سوار نئے طور سے کرنا، چونکہ یہ کام مشق اور محنت سے ہر آدمی سیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح وہ کام جن کے اسباب خفیہ ہوں لیکن کبھی اسباب جیسے انڈا تنگ منہ کی شیشی میں اتار دینا یا انڈا خود بخود ہوا میں اوپر چڑھنا، یہ دوائیوں کے اثار سے ہوتے ہیں۔ ان کو شعبدہ اور طلسم کہتے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ شعبدہ اور طلسم بھی سحر کی قسم ہے، جادو کی قسم ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ فرعون کے پاس جو جادوگر آئے تھے انہوں نے اسی قسم کا شعبدہ کیا تھا کہ رسیوں پر کچھ مل کر ڈالا اور دھوپ نکلتے ہی سانپوں کی طرح ہلنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ مترجم لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک شعبہ اور طلسم کو جو ادویہ اور آلات کے مدد سے ہوں سحر میں داخل کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ہمارے زمانہ میں جو ایجاد اہل یورپ نے کی ہے وہ سب اسی قسم کی ہیں، بس ان سب کو سحر کہنا ہوگا۔ جیسے ریل ہے، بجلی کے تار ہے، انواع و اقسام کی گھڑیاں ہیں، جو باجے ہیں جو کنجی دینے سے بچتے ہیں، ایسا دوربین ہے، جو باریک سے باریک چیز بھی جو ہے اسے آدمی دیکھ سکتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں، پانی کے کیڑے بھی بڑے بڑے دکھلائی دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو آج کل کی ایجاد ہے۔ تو بہرحال جادو کا بیان۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی مکرم، نبی محترم عزت مآب علیہ السلام پر ایک یہودی نے بنی زرع کے یہودیوں میں سے جادو کیا جس کا نام لبید بن عاصم تھا، یہاں تک کہ آپ کا یہ حال ہو گیا کہ خیال ہوتا کہ ایک کام کو آپ کر رہے ہیں حالانکہ اس کو نہیں کرتے تھے۔ ایک دن یا ایک رات ایسا ہوا کہ آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، پھر دعا کی، پھر فرمایا اے عائشہ بے شک اللہ نے مجھ کو بتلا دی وہ بات جو میں اس سے پوچھتا تھا۔ میرے پاس دو شخص آئے فرشتوں میں سے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھا، دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ پھر جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے کہا، اس سے جو پاؤں کے پاس بیٹھا تھا یا جو پاؤں کے پاس بیٹھا تھا اس نے کہا اس سے جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس شخص کو کیا ہوا ہے، اس شخص کو کیا ہوا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسرا بولا اس پر جادو ہوا ہے۔ اس نے کہا کس نے جادو کیا؟ تو دوسرے نے کہا لبید بن عاصم یہودی ملعون نے۔ اس نے کہا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کنگھی میں، اور ان بالوں میں جو کنگھی کرتے وقت سر سے گرتے ہیں، نر کھجور کے خوشے کے خلاف ہے۔ کھجور کا درخت نر اور مادہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ ذی ادوان کے کنویں میں، ذی ادوان کے کنویں میں جو بنی زرع کا ایک کنواں تھا جہاں یہ یہودی ملعون رہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر پا کر اس کنویں پر آئے
آپ کے ساتھ کئی لوگ تھے، آپ کے صحابہ تھے، آپ نے ان چیزوں کو کنویں سے نکلوایا، وہ کبھی نکلی، اس میں بال بھی تھے جس میں گریں دی تھی کھجور کے ایک پوست میں۔ جب آپ لوٹ کر آئے تو فرمایا اللہ کی قسم یا عائشہ اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا پانی، یعنی رنگین، اور وہاں جو کھجور کے درخت ہے گویا وہ سر ہے شیطان کی، ایسے کہ یہ منظر اور وحشت خیز تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ان جادو کی چیزوں کو جلایا کیوں نہیں تاکہ سب لوگ اس کو دیکھیں اور گواہ رہیں یہود کی شرارت پر؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تندرست کر دیا اور مجھے برا معلوم ہوا لوگوں میں اس کی برائی پھیلانا، پھر آپ نے حکم دیا وہ چیزیں دفن کر دی گئی۔ دوسرے روایت میں ہے کہ آپ پر سورہ معوذتین اتری، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، آپ ایک ایک آیت ان سے پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ بال کی کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ 11 گرہ کھل گئی۔ جب 11 آیتیں جو ان دونوں صورتوں میں ہیں پوری ہوئی اور سحر کا اثر آپ پر سے جاتا رہا، آپ نے اس خیال سے اس معاملہ کی فاش نہ کیا اس معاملے کو کہ بے فائدہ اور وہ مردود یہودی زیادہ دشمن ہوگا کہیں اور کچھ سحر نہ کرے، دوسرے وہ اقرار تھوڑا ہی کرے گا اور ثبوت گواہی سے نہ تھا، پھر ظاہر کرنا اور تمام یہودیوں کی عادات کو ترقی دینا کیا ضروری ہے؟ تیسرا یہ کہ اگر آپ فاش کرتے تو وہ مردود یہودی اپنے دل میں پھول جاتا کہ میرے سحر کا آپ پر خوب اثر ہوا، آپ تو اس کو معلوم ہی نہ ہوا کہ اس سحر نے کچھ اثر بھی کیا یا نہیں۔ چوتھا یہ جب اس یہودی کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ سحر نکال کر پھینک دیا گیا تو وہ اور دوسرا تیار کرتا، آپ تو اس کو یہی خیال رہا کہ وہ سحر اپنے حال پر قائم ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ چاہتا تو آپ پر جادو کی تاثیر ہی نہ ہوتی، مگر آپ پر جو جادو کا اثر ہوا اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک یہ کہ جادو کی حقیقت ثابت ہو جائے، جب آپ پر اس کا اثر ہوا تو اور لوگوں پر بھی اثر کرنا بعید نہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کا سحر اور جادوگر نہ ہونا ثابت ہوا، جیسے مشرکین گمان کرتے تھے کہ آپ ساحر ہیں، معاذ اللہ جادوگر ہیں، کیونکہ جادوگر پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور یہ جادو اس وقت کیا گیا تھا جب آپ حدیبیہ سے لوٹ کر آئے، یعنی سن 6 ہجری میں، اور اس کا اثر 40 روز یا 6 مہینے یا 1 سال تک رہا۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام المؤمنین سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر سال بیماری ہوا کرتی تھی اس زہریلی بکری سے جو آپ نے کھائی تھی خیبر میں ایک یہودیہ کی دعوت میں۔ آپ نے فرمایا مجھ کو کچھ نہیں ہوا مگر جو میری تقدیر میں لکھا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی کے پتلے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ نے مرض الموت میں فرمایا اے عائشہ میں اس کھانے کا اثر آپ تک پاتا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، میرے دل کی رگ سے معلوم ہوتا ہے جیسے کٹ گئی، معاذ اللہ کس شدت کا زہر اس خبیث یہودیہ ملعونہ نے اس بکری میں ملایا تھا۔ آپ نے ایک ہی نوالا کھایا تھا جس کا اثر برسوں تک رہا، آخر اس کے اثر سے وفات پائی، اور یہ عین شہادت ہے۔ اس عورت ملعونہ کا نام زینب بنت حارث تھا جو مرحب یہودی کی بہن تھی، اور مرحب کو جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خیبر میں واصل جہنم کیا تھا۔ اب اختلاف ہے روایات کا کہ آپ نے اس عورت کو قتل کرایا یا نہیں۔ بعضوں نے کہا کہ بشر بن برا اس گوشت کے کھانے سے مر گئے تھے، یعنی شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے اس عورت کو بشر کے وارثوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جتنی حدیث ہم نے سنی
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سننا میرا سنانا اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرمائے.